جی دوستو، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈوسکوپ۔ آر ایس ایس تنظیم کو ہم سب جانتے ہیں۔ ان کے جو سربراہ ہیں یا سنچالک جو ہیں ڈاکٹر موہن بھگوت، انہوں نے پچھلے ہفتے جموں اور کشمیر کا 4 روزہ دورہ کیا۔ اس دورے میں ان کے 2-3 پیغامات تھے جو کہ بڑے دلچسپ ہیں، جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ آر ایس ایس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ 1925 میں بنی تھی، اور اس کا جو ورلڈ ویو ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں، اس کی جو بنیادی نظریات ہیں ان سے بھی ہم واقف ہیں۔ سب سے پہلا نظریہ تو یہی ہے کہ ہندوتوا کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں۔ تو جو 2-3 پیغامات ڈاکٹر بھگوت نے دیے، پہلا تو یہ تھا کہ جی ہم نے بھارت کو ہندو سوسائٹی بنانا ہے۔ اب ہندو سوسائٹی کا کیا مطلب ہے؟ ہندو سوسائٹی کا مطلب یہی ہے کہ جو لوگ بھارت میں رہتے ہیں اگر وہ ہندو بھی نہیں ہیں، اور خاص طور پہ ان کا اشارہ ہوتا ہے یوزلی مسلمانوں کی طرف اور عیسائیوں کی طرف، کہ یہ لوگ بھی جو ہیں ہم نے پورے بھارت کو، ہندوستان کو ہندو کلچر میں ضم کر دینا ہے، ان دا سینس کہ اگر کوئی ہندو نہیں بھی ہے، مسلمان بھی ہے یا عیسائی ہے، تو وہ ہندو مسلم ہے یا ہندو عیسائی ہے، کیونکہ کلچرلی بھارت اس کو یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو ضم کرنا پڑے گا ہندو کلچر میں۔ تو یہ ایک مسلمانوں کے لیے اور عیسائیوں کے لیے خاص طور پہ ایک پرابلم تو یہ کریٹ کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بہت سے جو ہیں پرابلمز بھی ہوئے بھارت میں، اور آر ایس ایس کی وجہ سے ہی بابری مسجد کو بھی شہید کیا گیا۔ اس کے بعد اور بھی بہت سے جو فسادات ہوئے مسلمانوں کے خلاف یا عیسائیوں کے خلاف، چرچز کو بھی منہدم کیا گیا۔ تو بہت سے ایشوز آر ایس ایس کی جو فلسفی ہے اس سے جنم لیتا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ آر ایس ایس کے ہی ایک فالوور نے، نتھو رام گوڈسے نے ہی جو ہیں گاندھی کو بھی قتل کیا تھا۔ تو آر ایس ایس کا جو ہے بڑا بھارت میں جو ایک نیا اس وقت ایک فضا بنی ہوئی ہے، اس میں آر ایس ایس کا بڑا ہاتھ ہے، اور آر ایس ایس ہم جانتے ہیں تقریباً 6 ملین بڑے ڈائی ہارڈ ممبرز بھی ہیں آر ایس ایس کے۔ تو پہلا پیغام تو یہی تھا کہ ہم نے پورے ہندوستان کو، بھارت کو ہندو سوسائٹی بنانا ہے۔ اب یہ کرنے کے لیے ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ مشن 225۔ اب مشن 225 کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ آر ایس ایس 1925 میں بنی تھی، اور 100 سال پورے ہو جائیں گے 2025 میں۔ تو جو بھگوت صاحب ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ 2025 تک جموں اور کشمیر کے ہر محلے میں ایک برانچ ہونی چاہیے آر ایس ایس کی۔ تو اب جموں اور کشمیر پہ پورا فوکس ہو رہا ہے کہ کسی طریقے سے آر ایس ایس کو مزید پینیٹریٹ کیا جائے، اور اس کے لیے ایک آر ایس ایس کا ہی ایک ہے برانچ، یا ایک اس کا آپ ذیلی تنظیم کہہ سکتے ہیں، مسلم راشٹریہ منچ، جو بھارت کے مسلمان ہیں اور جو آر ایس ایس کی فلسفی سے یا اس کی آئیڈیالوجی سے اتفاق کرتے ہیں۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں، اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ہے تو مسلم راشٹریہ منچ، لیکن ان کا جو چیف ایگزیکٹو ہے اس منچ کا یا سربراہ ہے وہ ایک ہندو ہی ہے۔ تو یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ ایک طرف تو مسلمانوں کو بھی شامل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس ذیلی تنظیم کے جو سربراہ ہیں وہ ہندو ہیں۔ اب جموں و کشمیر میں 2025 تک یہ تمام ہر محلے میں ایک شاخ کھولی جائے گی، تاکہ آر ایس ایس کا جو میسج ہے، پیغام ہے، وہ محلے محلے تک، گلی، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں جسے کہتے ہیں، پہنچایا جائے۔ ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ ہوئی کہ بھگوت صاحب نے 4 دن کا دورہ تو کیا، لیکن وہ صرف جموں میں ہی رہے، کشمیر نہیں گئے۔ کشمیر جاتے تو کیا بات تھی، ہم بھی دیکھتے کہ کشمیری جو ہیں کیسے رسپونڈ کرتے ہیں، اور جموں میں 4 دن انہوں نے گزارے، کچھ آن لائن بھی خطابات بھی کیے، اور پھر وہیں سے وہ واپس آ گئے۔
تو کشمیر کا معاملہ جو ہے ویلی کا خاص طور پہ، جموں میں بھی کچھ علاقے ہیں جیسا چناب ویلی کا علاقہ ہے یا پیر پنجال کا جو علاقہ ہے جہاں پہ مسلمانوں کی تعداد ہے زیادہ، لیکن کشمیر ویلی کیوں نہیں گئے یہ ایک بڑا دلچسپ سوال ہے، اور ان کو معلوم ہے کہ ان کے جانے سے وہاں مزید خلجان اور ہیجان کی کیفیت ہوگی، کیونکہ وہاں کشمیریوں نے تو ان کو ایکسیپٹ نہیں کرنا اور مزید حالات بھی بگڑ سکتے تھے، تو اس لیے انہوں نے اسی پہ اکتفا کیا کہ جموں سے ہی ہو کر وہ واپس آ جائیں۔ دوسری طرف ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات بھی ہے، کیونکہ میں کچھ میڈیا دیکھ رہا تھا بھارت کا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اب جو ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس ہے جموں اور کشمیر میں وہ اور ڈیلے ہو جائے گا۔ پہلے تو ہمارا خیال یہی تھا کہ شاید اگلے سال مارچ تک یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے اور پھر 2022 میں کسی وقت وہاں پہ انتخابات ہو جائیں، پھر جموں اور کشمیر کو اسٹیٹ ہوڈ کا اسٹیٹس اس کا بحال کر دیا جائے، لیکن وہ جو اسٹیٹ ہوڈ ہے وہ پرانے والا نہیں ہوگا، کیونکہ آرٹیکل 370 تو اب اس طرح ہے نہیں، اسپیشل اسٹیٹس تو اب ختم ہو گیا ہے، تو جس طرح باقی اسٹیٹس ہیں بھارت کی وہی اس کا اسٹیٹس ہوگا، اور پھر لداخ سیپریٹ ہی رہے گا یونین ٹیریٹری۔ تو یہ اب پلان سنا ہے کہ ڈیلیمیٹیشن نے پرابلمز ہو رہے ہیں، اور ڈیلیمیٹیشن کا اصل مقصد یہی تھا کہ جموں اور کشمیر ویلی میں ایک توازن رکھا جائے، جتنی سیٹیں کشمیر ویلی کی ہیں اتنی ہی جموں کی بھی ہونی چاہیے، بلکہ شاید زیادہ ہی کر لیں، کیونکہ ڈومیسائلز تو بے شمار ایشو کیے ہیں، تقریباً 3.4 ملین 34 لاکھ ڈومیسائلز ایشو ہو چکے ہیں بھارتی باشندوں کو، کہ وہ اب کشمیر میں جا کے سیٹل بھی ہو سکتے ہیں، وہاں جائیداد بھی خرید سکتے ہیں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو جموں اور کشمیر کو جو ہے وہ اب بھگوت صاحب کے وزٹ سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ اب فوکس ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، کہ کسی طریقے سے جو اگر ہارٹس اینڈ مائنڈز کو جیتنے کی کوشش کی جا رہی ہے، گو کہ ممکن نہیں ہے، کہ جموں اور کشمیر کے جو حالات ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ دوسری طرف ہمارے اپنے جو ہے ہمارا فوکس اس وقت ہے نہیں بدقسمتی کے ساتھ جموں اور کشمیر پہ، اور لگتا یہی ہے کہ ہم نے اس پہ بات بھی اب نہیں کرتے، بس وہ پرائم منسٹر کی تقریر ہو گئی تھی جنرل اسمبلی میں، تو ہم نے سوچا کہ بس بہت ہو گیا، کافی ہے، اس سے زیادہ اب کیا کرنا ہے۔ میں بار بار یہی کہتا ہوں، اور آپ لوگ بھی سن کے بور ہی ہو رہے ہوں گے کہ میں یہ بات کیوں کرتا ہوں کہ جب تک مربوط اور جامع حکمت عملی نہیں ہوگی اس وقت تک کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکلتا جائے گا، بلکہ کشمیری خود بڑے پریشان ہیں، اور بہرحال یہ ایک معاملہ ہے جس پہ ہمیں خاص توجہ دینی چاہیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہماری حکومت، گو کہ اور بھی بہت سے ایشوز ہیں خاص طور پہ افغانستان وغیرہ کا، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو جموں اور کشمیر کا معاملہ ہے ہم اس کو پس پش ڈال دیں۔ یہ ایک بڑا اہم تنازع ہے، اور جموں اور کشمیر جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی شہرگ ہے، تو شہرگ سے تو ہم اپنی غافل نہیں ہو سکتے، لیکن لگتا یہی ہے کہ کچھ غفلت کا بہرحال مظاہرہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے بحیثیت مجموعی ایک ریاست کے طور پہ اپنے آپ کو منظم کریں، اور جو ہماری کشمیر پالیسی ہے اس میں تھوڑی جان ڈالیں، ڈپلومیسی میں تھوڑی جان ڈالیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔